طویل عرصے کی بد اعتمادی اور سرد موری کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نظر آنے والی غیر معمولی قربت کو ایک نئی شروعات قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ آیا یہ قربت کسی دیر پا تبدیلی کی علامت ہے یا محض وقتی حالات کا نتیجہ ہے؟ اس تبدیلی کی بنیاد تب پڑی جب وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے مابین برف پگھلی اور باہمی رابطوں کو نئی سمت ملنے کے علاوہ تجارت، سلامتی اور علاقائی امور پر بات چیت کے دروازے بھی کھل گئے۔ سفارتی مبصرین کے مطابق صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات کے بعد واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں سوچ کا زاویہ کافی حد تک بدل گیا ہے۔ وفاقی وزیر اور امریکہ میں سابق سفیر شیری رحمان کے مطابق حالیہ بہتری میں فوجی قیادت کا کردار فیصلہ کن رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر واشنگٹن میں پالیسی سازی شخصیات کے گرد گھومتی رہی اور اسی تناظر میں ٹرمپ اور پاکستانی عسکری قیادت کے درمیان قربت نے تعلقات کی فضا کو سازگار بنایا۔ تاہم وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ محض شخصی تعلقات پر انحصار خطرناک ہو سکتا ہے اور اصل ضرورت معاشی اور تجارتی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں طاقت کے کئی مراکز ابھر رہے ہیں، لہٰذا پاکستان کے لیے توازن اور اعتدال کی پالیسی اپنانا ضروری ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات برقرار رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعاون کو 0-0 کا کھیل بننے سے بچانا ہوگا۔ یاد رہے کہ مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ نے خطے کو خطرناک حد تک کشیدگی کا شکار کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں امریکہ نے فوری سفارتی کردار ادا کیا اور جنگ بندی کے بعد صدر ٹرمپ نے کھلے عام پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ان بیانات کو اسلام آباد کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد بھی کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار پاکستان کی تعریف اور جنوبی ایشیا میں ممکنہ جوہری بحران کے تدارک کا ذکر عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو تقویت دینے کا باعث بنا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق امریکی قیادت اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نظر آتی ہے کہ پاکستان نہ صرف سلامتی بلکہ معاشی معاملات میں بھی امریکہ کے لیے ایک کارآمد شراکت دار بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی اختلافات اور بھارت کے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط نے بھی واشنگٹن کے لیے پاکستان کی اہمیت بڑھا دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مشرقی وسطی میں غزہ کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے سراہا، جبکہ ایران سے متعلق سفارتی کوششوں میں بھی اسلام آباد کا کردار بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ سب ڈیولپمنٹ پاکستان کی علاقائی اہمیت میں اضافے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس کے باوجود تجزیہ کار پاکستانی قیادت کو احتیاط کا دامن تھامے رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ امریکہ کا بغل بچہ نہ کہا جا سکے۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کے مطابق حالیہ پاک امریکہ گرم جوشی ایک مثبت اشارہ ضرور ہے، لیکن اسے پائیدار تبدیلی سمجھ لینا حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا۔ ان کے بقول دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری زیادہ تر شخصی تعلقات پر مبنی ہے، جبکہ دو ریاستوں کے مابین دیر پا تعلقات ہمیشہ مشترکہ مفادات، ادارہ جاتی روابط اور واضح پالیسی فریم ورک سے جنم لیتے ہیں۔ اٹلانٹک کونسل سے وابستہ مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری حیران کن ہے، تاہم دونوں ممالک کے مابین عملی تعاون ابھی محدود ہے۔ چند معاہدوں اور محدود انسداد دہشت گردی تعاون کے علاوہ بڑے پیمانے پر شراکت داری فی الحال نظر نہیں آتی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سال 2025 پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مکمل تبدیلی کا سال نہیں، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ بات چیت اور تعاون کی گنجائش تلاش کی ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو دہائیوں سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہو، اس کے لیے یہ پیش رفت ایک اہم مگر محتاط امید کی صورت رکھتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔